अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत ने 3,990 अरब रुपए खसारे के बजट को आवाम दोस्त करार दे दिया। हुकूमती रहनुमा खुशी से निहाल 8,487 अरब के बजट में खसारे का तखमीना 3,990 अरब रुपए लगाया गया। दिफा के लिए 1,373 अरब रुपए और कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 3,060 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए कर दिया गया। मोबाइल फोन कॉल्स, SMS और इंटरनेट पैकेजेस महंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती। छोटे कारोबार को टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। महंगाई में पिसे आवाम के लिए बजट में कहीं रिलीफ तो कहीं नया बोझ डाल दिया गया। पेट्रोल, डीजल, अद्वियात, लोकल मोबाइल फोन्स, घी, ज़राई आलात और 850 सीसी गाड़ियां समेत कई अशिया सस्ती होंगी। मोबाइल फोन कॉल्स, ऑनलाइन खरीदारी, टायर, बैटरियां, चीनी और इम्पोर्टेड मेकअप महंगा हो जाएगा। नामंजूर अपोजिशन का वज़ीर खजाना के बजट तकरीर के दौरान रिवायती किरदार। हुकूमत मुखालिफ नारों पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स उठाए। मुस्लिम लीग नून के खवातीन अरकान का शोर शराबा। तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान की प्ले कार्ड्स छीनने की कोशिश। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी है। बजट आवाम दोस्त कैसे हो सकता है? साल बदल गया मगर गरीब आदमी के हालात ना बदले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट को आवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। आवाम जान चुके हैं बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। गवर्नर पंजाब से वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। वज़ीर खारजा ने कहा, इमरान खान मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेकर जा रहे हैं। मुल्क का दुरुस्त सिमत में जाना अपोजिशन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। गवर्नर पंजाब का कहना था, इंशाअल्लाह हुकूमत और इत्तेहादी वफाकी बजट आसानी से मंजूर करा लेंगे। असद कैसर ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि पहली बार आला तालीम के लिए रिकॉर्ड बजट रखा गया। आला तालीम के शोबे की तरक्की के लिए 42.5 मिलियन मुख्तस किए गए। नून लीग ने ज्यादा से ज्यादा $18 बिलियन आला तालीम पर खर्च किए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट में लिखा, हर साल हुकूमत ने आला तालीम के लिए बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया। वफाकी सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कम अज कम 25% इजाफे का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर से आए सरकारी मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुलाजमीन ने जून के इख्तिताम पर मुल्क गिर एहतजाज की धमकी भी दे दी। सिंध हुकूमत रवा माली साल 2020-21 के बजट में वसूलियों का हदफ पूरा न कर सकी। सिंध हुकूमत की वसूलियां मुसलसल गिरावट का शिकार। सिंध हुकूमत ने महसूलाती मद में 213 अरब रुपए वसूल किए। हदफ 367 अरब रुपए था। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म। वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। मानसहरा में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। 7 अफराद जाँ बहक हो गए। मुजफ्फराबाद में 6 अफराद लुक़्मा अजल बने। कराची यूनिवर्सिटी के करीब 12 घंटे बाद भी पानी की पाइपलाइन की मरम्मत ना की जा सकी। शाहरात दरिया का मंजर पेश करने लगी। पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। जिला वस्ती और मुलहका इलाकों में पानी की फरहमी मुअत्तिल। सुई सदरन के गैस प्रेशर में कमी। सिंध में आज से पीर की सुबह 8 बजे तक CNG स्टेशन बंद कर दिए गए। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक घरेलू सार्फिन की तलब पूरी करने के लिए गैस की तरसील मुअत्तिल की गई। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के मौलिक वार जारी। जानलेवा वायरस से एक दिन में मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। वबा से अमवात की तादाद 21,633 तक जा पहुंची। कोरोना के 1,194 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 3.34% रही। दुनिया भर में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी जारी। एक दिन में मजीद 11,500 हलाकतें। भारत में 4,000 अफराद मौत की वादी में दाखिल। अमरीका में 421 हलाकतें। ब्राजील में 2200 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। मुख्तलिफ शहरों में इंसदादे पोलियो मुहिम। 3 करोड़ 30 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान समेत दीगर शहरों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकम्मल। दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, मासूम बच्चों से मुशक्कत लेना मुजरिमाना फ़ाल है। चाइल्ड लेबर का खात्मा हमारी हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। मकबूजा कश्मीर में रियासती मुजालिम जारी। कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी पर 27 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बारामूला में आग लगने से कई मकानात जलकर राख हो गए। वादी में लाखों की तादाद में जाली दस्तावेजात बनाए जाने का इंकशाफ। श्रीनगर में एहतजाज में हजारों अफराद की शिरकत।
کینیڈا میں شہید پاکستانی خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ کینیڈین شہر لندن میں مسلم کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے۔ انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ، قومی دن کی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئیں۔ اور ابوظہبی میں پاکستان سپر لیگ کا میلہ جاری۔ آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا جوڑ پڑے گا۔ گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ امیر البحر کی سربراہ پاک فضائیہ سے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات۔ دونوں سربراہان نے فضائی اور بحری افواج کے مابین موجودہ ہم آہنگی کو مزید بڑھانے اور اسے نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 11 پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے آج سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دونوں سربراہان نے فضائی اور بحری افواج کے مابین موجودہ ہم آہنگی کو مزید بڑھانے اور اسے نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایئر چیف نے حالیہ برسوں میں پاکستان نیوی کی طرف سے شروع کیے گئے خود انحصاری کے مختلف منصوبوں کی تعریف کی، جن کی بدولت پاک بحریہ ایک طاقتور دفاعی قوت بن چکی ہے۔ اس موقع پر امیر البحر نے سمندری سرحدوں کے دفاع کو مستحکم بنانے کے لیے پاک فضائیہ کے ہر ممکن تعاون کو سراہا۔ ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی اور پیشہ ورانہ دلچسپی سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے 4 ایئر آفیسرز کو ایئر وائس مارشل کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی۔ حکومت پاکستان نے پاک فضائیہ کے 4 ایئر آفیسرز کو ایئر وائس مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ ترقی پانے والوں میں ایئر وائس مارشل خالد محمود، ایئر وائس مارشل اسد عامر پیرزادہ، ایئر وائس مارشل سلمان عباس شاہ اور ایئر وائس مارشل محمد عرفان شامل ہیں۔ فاؤنڈر ممبر آل پاکستان کسٹم ایجنٹ فارمر چیئرمین کسٹم کمیٹی محمد ساجد کی اہلیہ کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی بروز اتوار مرخات 13 جون 2021 بامقام کارساز سوسائٹی میں منعقد ہوگی۔ محمد ساجد کی اہلیہ کے انتقال پر سابق سینئر چیئرمین کاٹی فرحان الرحمان اور سابق نائب صدر کاٹی فراز الرحمان نے شدید دکھ اور رنج کا اظہار کیا اور مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں اہم قومی شاہراہوں، ایئرپورٹس اور ریلوے اسٹیشنز پر احتجاج کے خلاف عائد پابندی میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ صوبے میں اہم قومی شاہراہوں، ایئرپورٹس اور ریلوے اسٹیشنوں پر احتجاج پر عائد پابندی میں 60 روز کی توسیع کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے بعد اہم قومی شاہراہوں پر دھرنے اور احتجاج پر پابندی کا اطلاق 15 اگست تک ہوگا۔ محکمہ داخلہ کے مطابق نشاندہی کردہ مقامات پر ٹریفک بلاک کرنا بھی جرم ہوگا، جبکہ بس اڈوں، جامعات سے منسلک سڑکوں اور صنعتی ایریا کی سڑکوں پر احتجاج بھی ممنوع ہوگا۔ کورونا ویکسین لگوانے سے انکار پر سرکاری ملازمین کی معطلی اور تنخواہیں روکے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ڈی پی او بنوں کے مطابق کورونا ویکسین لگوانے سے انکار پر 6 لیڈی پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا، جبکہ معطل لیڈی کانسٹیبل کی تنخواہیں بھی روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری جانب کورونا ویکسین نہ لگوانے پر ضلع کنبر شہداد کوٹ پولیس کے 671 اہلکاروں کی تنخواہیں روک دی گئیں۔ ایس ایس پی کے شہداد کوٹ کے مطابق کورونا سے بچاؤ کی ویکسین نہ لگوانے والوں کی تنخواہیں حکومت سندھ کے فیصلے کے تحت روکی گئی ہیں۔ جن اہلکاروں کی تنخواہیں روکی گئی ہیں ان میں سے 37 انسپکٹر، 33 سب انسپکٹر، 27 ASI، 68 ہیڈ کانسٹیبل، 506 کانسٹیبل اور دفتری عملہ شامل ہے۔ ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ ویکسین لگوانے پر اہلکاروں کی تنخواہیں جاری کر دی جائیں گی۔ واضح رہے کہ سندھ حکومت اور NCOC نے سرکاری اور نجی ملازمین کے لیے کورونا ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روکنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان سمیت 20 ممالک کے ان شہریوں کو جن کے وزٹ ویزے ختم ہو رہے تھے فیس کے بغیر توسیع کی سہولت دینے کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے اس ضمن میں وزارت داخلہ اور خزانہ کے تعاون سے الیکٹرانک خدمات کا اظہار کر دیا ہے۔ اس سہولت کے تحت سعودی عرب سے باہر زائرین اپنے غیر استعمال شدہ ویزے کی توسیع کرا سکیں گے۔ پاکستان سمیت 20 ممالک کے جن شہریوں کے سعودی وزٹ ویزے ختم ہو رہے تھے وہ فیس کے بغیر ان میں توسیع کرا سکیں گے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق بیرون ملک زائرین بغیر کسی فیس کے الیکٹرانک خدمات سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سعودی وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہی ہدایت کے مطابق ویزوں میں توسیع 31 جولائی تک کر دی جائے گی۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک دن میں 23,633 میگا واٹ بجلی کی ریکارڈ ترسیل کی گئی، جس پر وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر نے مبارکباد پیش کی ہے۔
ملکی تاریخ میں پہلی بار NTDC کے ترسیلی نظام سے 23,633 میگا واٹ بجلی کی کامیابی سے ترسیل کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 10 جون کو زیادہ سے زیادہ 18,392 میگا واٹ بجلی فراہم کی گئی تھی۔ محکمہ توانائی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس سال 18.4% یعنی 5,241 میگا واٹ زیادہ بجلی کی ترسیل کی گئی، جو ملک کی تاریخ میں پہلی بار بجلی کی ترسیل کی گئی۔ ترجمان کے مطابق بجلی کی زیادہ کھپت پاور سیکٹر میں مثبت پیداوار کی نشاندہی ہے۔ بجلی کی ترسیل کے دوران NTDC کا سسٹم مستحکم رہا اور معمول کے مطابق کام کرتا رہا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے توانائی نے بجلی کی کامیاب اور ریکارڈ ترسیل پر مبارکباد پیش کی ہے۔ قبل ازیں حماد اظہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں بتایا کہ ملک میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، البتہ چند علاقے ایسے ہیں جہاں 3 سے 6 گھنٹے واجبات کی عدم ادائیگی یا چوری کی بنیاد پر بجلی بند کی جا رہی ہے۔ حماد اظہر نے کہا کہ 48 گھنٹوں کے دوران سسٹم میں 1500 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی ہے، جبکہ مزید بجلی سسٹم میں آج شامل کی جائے گی۔ سسٹم میں تکنیکی مسائل کے باعث بجلی کی بندش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ اب سفر بھی کریں اور ریزورٹ کے مزے بھی اٹھائیں، وہ بھی کراچی جیسے بڑے شہر میں۔ ملکی ترقی، سیاحت اور تعطیلات کو فروغ دینے کے لیے ڈریم ورلڈ ریزورٹ اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کی مہمان نوازی کی صنعت حیرت انگیز سطح پر بڑھ رہی ہے۔ PIA قومی کیریئر ایک بار پھر بہت جلد اڑان بھرنے کو تیار۔ دونوں تنظیموں کے صارفین ان سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے۔ ماہرہ خان اور فردوس جمال کے معاملے پر بات کرتے ہوئے سینئر اداکار وسیم عباس کا کہنا ہے کہ ماہرہ سے متعلق فردوس جمال کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ کچھ سال قبل پاکستان شوبز انڈسٹری میں ایک تنازع نے اس وقت سر اٹھایا جب سینئر اداکار فردوس جمال نے نجی TV چینل کے پروگرام میں گفتگو کے دوران ماہرہ کو بطور ہیروئن کاسٹ کیے جانے پر تعجب کا اظہار کیا تھا۔ اب ایک ویب شو کے انٹرویو دیتے ہوئے وسیم عباس نے اس سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ ماہرہ کو بہت بڑی اسٹار سمجھتا ہوں۔ وہ پاکستان کی ٹاپ اداکارہ ہیں جنہوں نے بیرون ملک پاکستان کی نمائندگی کی۔ وسیم عباس نے ماہرہ کو پاکستان کا چہرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماہرہ کسی بھی 18 یا 19 برس کی نئی اداکارہ اور ماڈل سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ ہمیں کسی کی عمر کا تذکرہ ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر لوگ انہیں قبول کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر چاہے کسی کی عمر 60 سال ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری جانب وسیم عباس نے سوشل میڈیا صارفین کی فردوس جمال سے متعلق رد عمل کی بھی مذمت کی۔ اداکار کا کہنا تھا کہ فردوس صاحب ایک سینئر بہترین اداکار ہیں، لوگوں کو عزت برقرار رکھنی چاہیے تھی۔ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی گئی جو انتہائی غلط تھی۔ گزشتہ دنوں اداکار جوڑی کی بات پکی ہوئی تھی، جس کے بعد اب منگنی کی رسم بھی ادا کر دی گئی ہے۔ شوبز شخصیات اور مداحوں کی جانب سے منال اور احسن محسن کو منگنی کی مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ منگنی کی تقریب میں خاندان کے افراد اور قریبی دوستوں نے شرکت کی، جبکہ اداکاروں کی جوڑی نے ایک دوسرے کو انگوٹھی بھی پہنائی۔ منگنی کی تقریب کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جبکہ اس تقریب میں کئی اداکار بھی شریک ہوئے۔ ادھر منال خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے منگیتر احسن محسن کے ساتھ تصویر پوسٹ کرتے ہوئے منال احسن لکھا ہے۔ دوسری جانب شوبز شخصیات اور مداحوں کی جانب سے منال اور احسن کو منگنی کی مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ خیال رہے کہ اداکار جوڑی منال خان اور احسن اکرام کی آپس میں گہری دوستی رہی ہے اور یہ جوڑی مداحوں کی جانب سے تنقید کی بھی زد میں رہی ہے۔ شامل کرتے ہیں صحت کے احوال BTV ہیلتھ میں۔ مچھروں سے پھیلنے والی جان لیوا امراض میں ڈینگی شامل ہے۔ اب ایک تجربے سے اس کے پھیلاؤ کو 77% کم کرنے میں زبردست کامیابی ملی ہے، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ماہرین نے مچھروں میں بیکٹیریا متعارف کرایا جو ڈینگی وائرس سے لڑنے اور اسے تلف کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی تجرباتی آزمائش انڈونیشیا میں کی گئی اور 27 ماہ تک یہ تجربہ چلتا رہا۔ اس دوران جو نتائج سامنے آئے ان میں پہلے کے مقابلے میں ڈینگی کا پھیلاؤ 77% تک کم رونما ہوا۔ موناش یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے یہ کام کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ محفوظ، دیرپا اور بہت مؤثر طریقہ ہے جس کی بدولت ڈینگی کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ بیکٹیریا مچھروں کو چھوڑ کر کئی اقسام کے کیڑوں اور جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ جب اسے ڈینگی پھیلانے والی مادہ مچھر کی ایک قسم ایڈز میں متعارف کرایا گیا تو وہ ایک سے دوسری نسل تک پھیلتا چلا گیا اور اس طرح کچھ ماہ میں اس بیکٹیریا کے حامل مچھروں کی بڑی تعداد پیدا ہو گئی۔ قدرتی طور پر ڈینگی وائرس کو ختم یا کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح ڈینگی پھیلانے سے عاجز مچھروں کی ایک پوری نسل پیدا ہوئی ہے جو انسانوں کو کاٹ تو سکتی ہے لیکن وائرس داخل نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ڈینگی سے بچاؤ کے ایک مفید طریقے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آسٹریلوی ماہرین نے بہت سارے ایڈز مچھروں کی مادہ کو لیا اور ان میں ولبی کا وائرس داخل کیا۔ اس مشکل اور صبر آزما کام کے بعد تمام ماداؤں کو ماحول میں چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح ڈینگی کے موسم میں گزشتہ وبا کے مقابلے میں 77% کم لوگ متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھروں میں ڈینگی وائرس دم توڑ چکا تھا۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں BTV اسپورٹس میں۔
PSL 6 के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। PSL 6 के 18वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से दिया जाने वाला 134 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10 ओवर्स में हासिल कर लिया। यूनाइटेड के ओपनर कोलिन मनरो ने 90 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। इनकी इनिंग्स में 5 छक्के और 10 चौके शामिल थे। उस्मान ख्वाजा 27 गेंदों पर 41 रन बनाकर नुमाया रहे। कोलिन मनरो के आगे ग्लैडिएटर्स के बॉलर बेबसी की तस्वीर नजर आई। कोई भी बॉलर विकेट हासिल नहीं कर सका। नसीम शाह ने अपने पहले ही ओवर में 19 रन दिए, जबकि मोहम्मद हसनैन ने अपने 2 ओवर्स में 22 रन दिए। खुर्रम शहजाद मोहम्मद नवाज भी कोयटा को विकेट दिलाने में नाकाम रहे। कवल अजी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 133 रन पर ढेर हो गई और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 134 रन का हदफ दिया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर अच्छा आगाज फराहम करने में नाकाम रहे। उस्मान खान 14 और डोप्लेसी 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। तुरगुर में आसमानी बिजली गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहक, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। जबकि बाग आजाद कश्मीर में ज़ालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। इधर मानसहरा में शुगरान रोड पर सयाहों की गाड़ी पर दरख्त गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में आज रात या सुबह के औकात में हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।